برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام جھوم جھوم کر پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام، آج 3 شوال المکرم یعنی آج کا دن حضرت استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن ہے۔ 3 شوال المکرم کو آپ نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ کی آخری آرام گاہ سٹی قبرستان بریلی شریف میں ہے، جہاں آپ کے دادا جان حضرت علامہ و مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ و آپ کے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ و آپ کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا محمد رضا خان صاحب اور دیگر خانوادے کے افراد وہاں آرام فرما ہیں۔ آج کا یہ پروگرام جو آن لائن ہے، اسی سلسلے میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی اس بزم کو اپنی رحمت سے قبول و مقبول فرمائے۔ اس مختصر سے وقت میں کیا عرض کروں اور میری کیا بساط کہ اس عظیم ذات کی حیات پر، ان کی خدمات پر روشنی ڈال سکوں۔ میں آپ کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت استاد زمن رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے فرمایا، وہ سنائے دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت استاد زمن کون تھے، ان کو اللہ نے کیا شان عطا کی تھی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، قوت بازو من سنیے نجدی فگن، یعنی اے میرے بازوؤں کی قوت، اور اے وہ سنی
جو نجدیت کو پچھاڑنے والا ہے، ہاتھ جو ظاہر حسن سلمہ ظلمنن، شرع ز شعر شیاں عرش با بیتش نہاں، یعنی شریعت اور دین آپ کی شاعری سے ظاہر ہے۔ مطلب یہ کہ شاعری نہ کی بلکہ دین کو بیان کیا، اور آپ کے کلام کی عظمت اور بلندی آپ کے اشعار میں پوشیدہ ہے۔ شرع ز شعر شیاں عرش با بیتش نہاں، اور سنیارا حرز جاں نجدیارا سرشکن، اور سنیوں کی جان کا محافظ اور نجدیت کا سر کچلنے والا ہے۔ نعت چے رنگی نوشت شعر خوش آئیں نوشت، اور کس طور پر نعت گوئی کی، کیسے مختلف انداز میں نعت پاک بیان کی، اور کیسے اچھے دل کو بھانے والے اشعار لکھے۔ پھر کہتے ہیں کہ شعر مگو دی نوشت، یہ نہ کہو کہ شعر لکھا، اس لیے کہ شاعری بیہودہ شاعری بھی ہوتی ہے، اور جس میں فحش گوئی ہوتی ہے اور عشقیہ مضامین ہوتے ہیں، لہذا اس کو شعر نہ کہو بلکہ کہو تو یہ کہو کہ دین لکھا۔ شعر مگو دین نوشت، اور وہ دین جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ تعریف فرما رہے ہیں کہ جو ہم جیسے نہیں کہ جس کے لیے جو چاہا کہہ دیا، اور خوب مبالغہ آرائی کی، بلکہ سیدنا اعلیٰ حضرت کی زبان نہایت محتاط تھی، اور ان کے تعلق سے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اور وہ جو فرماتے وہ حق پر مبنی ہوتا۔ تو ایسی تعریف استاد زمن کی حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ اس سے آپ ان کی رفعت اور ان کے مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں، اور شاعری میں ایسا کمال، آپ صرف شاعر ہی نہیں بلکہ ایک اچھے عالم دین تھے، اور شاعری میں وہ کمال حاصل کیا تھا کہ ان کی شاعری جب سنو طبیعت جھوم اٹھتی ہے۔ کیسے کیسے شعر اور کس طور پر آپ نے نعت بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہ ہوتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیے کہ کسی کی کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن ہر جگہ وہ اس کے مختلف معنی ہیں، الگ معنی ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کو کسی نے نہ سمجھا،
خود آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہ جانا۔ اللہ اللہ، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے نشست و برخاست اور جلوت و خلوت کے ساتھی ہیں، اور اتنی قربت آپ کو محبوب خدا سے ہے، مگر اللہ کے حبیب اور اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق انہوں نے بھی آپ کی حقیقت کو نہ سمجھا۔ وہ لوگ نادان و بے وقوف ہیں، معاذ اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار ہم جیسے ہیں۔ جب سمجھا ہی نہیں کسی نے اور بڑے بڑوں نے نہ سمجھا، تو کوئی آج کا مولوی یا عامی انسان بھلا ان کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ نہ ہوتی جو پردوں میں صورت، تو سمجھنا تو دور کی بات، کسی نے آپ کو بلا حجاب یا بے حجاب دیکھا ہی نہیں۔ جس نے دیکھا 70,000 حجابات کے پیچھے سے دیکھا۔ اسی مضمون کو استاد زمن یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ نہ ہوتی جو پردوں میں صورت کسی کی، یعنی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرہ اقدس پر اگر حجابات نہ پڑے ہوتے، نہ ہوتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی، تو کسی کو کوئی فرد ان کی زیارت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ چمک، وہ نور، وہ روشنی، وہ تابانی کہ جس سے جب وہ نگاہ جب اس پر پڑتی تو آنکھیں نابینا ہو جاتی، آنکھیں اندھی ہو جاتی اس کی چمک سے، اور کچھ نہ دیکھ پاتی۔ تو نہ ہوتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی۔ تو یہ خوبی استاد زمن کے کلام میں جا بجا ملتی ہے کہ وہ ایک ہی لفظ کو چند بار استعمال فرما کر الگ الگ معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ایک خوبصورت اور اچھا مضمون پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی یہ خوبی آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اور ایسا عشق کہتے ہیں کہ یہاں کے سنگریزوں سے، اے حسن، یہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لعل کو نسبت، یہ ان کی رہ گزر میں ہیں، وہ پتھر ہے بدخشاں میں۔ فرماتے ہیں کہ اے حسن، وہ کنکریاں، کون سی کنکریوں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کنکریاں جو مدینہ طیبہ یا مکۃ المکرمہ کی، کہ جن پر پائے اقدس پڑے ہیں، جن کو پائے اقدس کے چومنے کا موقع ملا ہے، وہ کنکریاں اس لال ایک بیش قیمت ہیرا ہوتا ہے جو بدخشاں کا سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت، کیا حیثیت اس لال کی ان کنکریوں کے آگے، ان کنکریوں کے مقابلے میں جن کنکریوں کو قدم ناز کی چومنے کا موقع ملا ہے، یا جن پر
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز پڑے ہیں یا اس بستی میں ہیں، اس خاک میں ملے ہوئے ہیں جس خاک کو نسبت ہے مدینہ پاک سے، یہاں کے سنگ ریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت، یہ ان کی رہ گزر میں ہیں، وہ پتھر ہے بدخشاں میں۔ اس سے ان کے عشق رسول کا پتہ چل رہا ہے کہ ایک عاشق کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور محب اور محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے اسے عشق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گل خلد لے کے زاہد، کیسا انوکھا انداز ہے، گل خلد لے کے زاہد تمہیں خار طیبہ دے دوں، میرے پھول مجھ کو دیجے، بڑے ہوشیار آئے۔ بڑے ہوشیار آئے اس موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب لگتا ہے کہ کوئی گھاٹے کا سودا کوئی بیوقوف بنا رہا ہے، ہاں بڑے ہوشیار آئے کہ یہ میں آپ کی بات مان لوں۔ فرماتے ہیں کہ گل خلد لے کے زاہد تمہیں خار طیبہ دے دوں، یہ مدینہ پاک کے کانٹے کتنے عدید ہیں کہ کہتے ہیں کہ کوئی مجھے جنت کے پھول دے اور بدلے میں یہ کانٹے چاہے تو یہ سودا مجھے منظور نہیں۔ سبحان اللہ۔ گل خلد لے کے زاہد تمہیں خار طیبہ دے دوں، میرے پھول مجھ کو دیجے، بڑے ہوشیار آئے۔ اور آپ کی شاعری کیوں نہ مقبول ہو لوگوں کے درمیان، یہ وہ کلام ہے جسے اللہ و رسول نے مقبول کر لیا ہے، اللہ و رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام اہل سنت کا فرمان ہے۔ وصال کے بعد، استاد زمن کے وصال کے بعد، امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت نے استاد زمن کو خواب میں دیکھا۔ دیکھتے ہیں پھر اعلیٰ حضرت نے اس خواب کو بیان فرمایا کہ میں نے رات اس حسن میاں کو خواب میں دیکھا، ان کے ہاتھوں میں اشعار کی ایک فہرست ہے، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے بھائی جان، اتنے شعر اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی کوئی بات، کوئی جملہ اللہ و رسول قبول فرمائے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور حسن میاں کہ اتنے شعر اللہ و رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، تو اس سے اندازہ کیجئے اللہ تعالی حضرت استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور ان کی قبر انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ اس محفل پاک کو قبول و مقبول فرمائے۔ جن حضرات نے اس کا انتظام کیا، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ان کی تمام دقتیں، کلفتیں، پریشانیاں، کاروباری رکاوٹوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائے اور خیر کے دروازے کھول دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔